اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا محسن، آپ کا بھائی سلطان من فرام وائس آف ولیجز آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم شیئر کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیات 23 to 29 کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ترجمہ 23 کا۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کو جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگوں کو فلاح نہیں پاتے۔ ترجمہ آیت نمبر 24۔ البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اس طرح ہوا کہ ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارا خالص کی ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی حضرت یوسف۔ ترجمہ آیت نمبر 25۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا دونوں نے۔ تو وہ فوراً بولی، اس کی کیا سزا جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب کیا جائے۔ ترجمہ آیت نمبر 26۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا۔ اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 27۔ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 28۔ اور جب اس عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کی مکر و فریب ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب خطرناک ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 29۔ اے یوسف، اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ تفسیر۔ یہ ایک واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبروں پہ بھی الزامات لگے جھوٹے، اور وہ خطا کار نہیں تھے۔ معصوم پیغمبر ہوتا ہی معصوم ہے، لیکن شر پسند لوگ نے ورگلانے کی، گمراہ کرنے کی بے حد کوششیں کی، لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر وقت مدد کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ تو یہ ایک قصہ ہے جو کہ نیا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دنیا کی بچے سے لے کر بوڑھے تک اس قصہ سے واقف ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک انٹرنیشنل آسمانی بک ہے اور وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے ساروں کے علم میں یہ بات ہے۔ تو اس میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں بندے کو کیا کام کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کی نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اسے کنویں میں پھینکا گیا، برادران نے اپنے والد کو بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا، پھر اس کے کپڑوں پر خون لگا دیا بکری کے بچے کا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، پھر قافلے والوں نے کنویں میں سے نکال لیا اور اس کو بہت تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا۔ یہ سارے مراحل سے گزر رہا ہے اور اس طرح اب وہ
ایک یہ اس کی آزمائش شروع ہو گئی کہ جو مصر کا عزیز تھا، اس نے اس کو بڑی عہدے پہ تھا، اس نے اسے خرید لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو کہا، جس کا نام زلیخا تھا، کہ اس کی خوب دیکھ بھال کرنا، ہو سکتا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا، پستی سے نکال کے بلندی کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو صبر میں نہ رکھ سکی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے یوسف نے ٹھکرا دیا۔ ان آیات میں سورہ یوسف کی آیات نمبر 23 to 29 میں ایک شرمناک غیر اسلامی زلیخا خاتون کی کوشش کا ذکر ہے، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اس نے یوسف کو اپنے کمرے میں طلب کر کے گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں کوئی آسان فراموش نہیں، آپ کا خاوند میرا آقا ہے، تو اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ دیا۔ عورت بضد تھی غلط کام کروانے کے لیے اور یوسف کو پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ اسی فرار میں کوشاں تھے کہ اس نے آپ کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ آگے یوسف اور پیچھے زلیخا۔ مصر عزیز دروازے پر موجود تھے اتفاقاً۔ اسے دیکھ کر اس نے کہا، یوسف میرے ساتھ برا کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے سخت قید کی سزا دی جائے۔ اس عورت کے عقل مند قبیلے کے ایک شخص نے کہا، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس نے یوسف کو تلقین کی کہ آپ درگزر کریں اور جس کی آپ نے پاسداری کی۔ اس نے کہا، یہ عورتوں کے مکر و فریب ہیں، تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ اپنی عورت کو کہا کہ تو ہی خطا کار ہے زلیخا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے برے لوگوں سے بچنے کی۔ آمین ثم آمین۔